ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، دنیا بھر کے کمزوروں، بے سہاروں، غریبوں، ناتواں طبقوں کا دین اسلام سہارا ہے، ساتھی ہے اور ان کی فیور کرنے والا ہے۔ اور صرف دین اسلام نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، جتنے بھی اللہ نے دین بھیجے ہیں، وہ کمزور طبقوں کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ اور جو کمزور اور غریب طبقے ہیں، یہی ہمیشہ حق کے مجموعی طور پر ساتھی اور حمایتی ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے دنیا کے اندر نچلے طبقے سے لے کے اوپر ایک بہت اعلیٰ طبقہ تک ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی بلند ترین طبقے پہ فائز ہوگا، اسی قدر وہ مغرور ہوگا، سرکش ہوگا، دماغ خراب ہوگا مجموعی طور پر۔ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے یا اللہ کے نبی کے فرمان میں ملتا ہے، آپ ان کے احوال، ان کے واقعات پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کمزور طبقوں سے آئے اور کمزور طبقے ہر دور میں پسرے ہوتے ہیں۔ ہم مولوی لوگ جو بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مجموعی طور پر ہم نے جو دین اسلام کا لوگوں کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے، وہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور عبادات کی طرف لگاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے وہ عقیدے ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس نقطے کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا کہ جب بھی اللہ کے نبی آتے ہیں تو اس وقت جہاں پر شرک عروج پہ ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی شرک ہوگا، اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا۔ جہاں پر لوگ اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی بالادستی کو، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانیں گے، وہاں پر ظلم کا راج ہوگا۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، ہر نبی کے زمانے میں جو بالادست طبقہ ہوتا ہے، بڑا طبقہ ہوتا ہے، وہ کمزوروں کا استحصال کر رہا ہوتا ہے، کمزوروں کو اپنے نرغے میں لیے ہوتا ہے اور کمزوروں پر ظلم و جبر کرتا ہے، کمزوروں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، کمزوروں کی عزت نفس سے کھیلتا ہے ہر دور میں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک نقطہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور معاملہ گڑبڑ شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک نقطہ یہ بھی ضرور ہے، لیکن صرف ایک نقطہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اس دور کے جو بالادست طبقے ہوتے تھے، بڑا طبقہ ہوتا تھا، وہ اپنے سے پستر نچلے طبقوں کو یرغمال بنائے ہوتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی جب آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم بحیثیت انسان
سارے برابر ہو. چور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا چوری کرے تو وہ بھی مجرم ہے. ایک غلام اور غریب فقیر چوری کرے وہ بھی مجرم ہے. اچھا کام فقیر کرے وہ بھی اچھا کام ہے. اچھا کام بڑے طبقے پہ بیٹھا آدمی کرے وہ بھی اچھا کام ہے. تو اللہ کے نبی جب یوں کمزور طبقے کے حمایتی بنتے تھے تو زیادہ تر قوموں والے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ کیا کر رہے ہو؟ بات اللہ کی کرتے ہو جو اتنا بڑا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، اور کھڑے تم ان غریبوں کے ساتھ ہوتے ہو. قرآن پاک میں پھر ایسے لوگوں کی کئی جگہوں پر اللہ نے بات کی ہے. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في ضلال مبين، کہ وہ جو اس قوم کے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ، اقتدار میں بیٹھے لوگ، وہ پھر نبیوں کو کہتے کہ ہم تو تمہیں غلط راہ پہ دیکھتے ہیں، ہم تو تمہیں یہ جو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کا ساتھی بنا دیکھتے ہیں. وقت چونکہ بالکل ہی تھوڑا ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آ گیا. اس وقت بھی یہی تھا کہ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اور ظلم کی داستانیں یوں بھی ہیں کہ بڑے سردار، بڑے طاقتور غلاموں کو پیسوں سے بیچتے خریدتے تھے، جس کو دل کرتا قتل کر دیتے تھے. اور کبھی کبھی ان کی عیاشی کا سما یوں ہوتا تھا کہ ایک غلام کو سامنے کھڑا کیا، یہ 10-20 سردار بیٹھے ہیں اور تیر مارا ہے، اور اس کو سامنے ہوئے تڑپتے مرتے دیکھا اور یہ دانت نکال رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں. غریبوں پر یوں ظلم بھی ہوتا تھا، غریبوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی تھیں. غریبوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی تنگ ہوتی تھی. ایسے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کا دین لوگوں کو بتایا. میں بڑے واقعات، بڑی تفصیل تو بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ تو مجھے دنیا کی زندگی میں کمزوروں اور غریبوں میں رکھ، موت دینا تو مسکینی اور غریبی میں دینا، قیامت کے دن مجھے جب دوبارہ اٹھانا تو مسکینوں اور غریبوں میں اٹھانا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو غریبوں اور مسکینوں سے الگ کبھی نہیں کیا. تنگ دستی تھی تب بھی غریبوں کے ساتھ ہیں، اگر ساتھی بھوکے ہیں تو خود بھی بھوکے ہیں. ساتھیوں نے اگر بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیٹ کو سہارا دینے کے لیے ایک پتھر باندھا ہے غزوہ خندق کے موقع پہ، تو جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے 2 پتھر باندھے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حضور بھوک سے نڈھال ہیں، تو میں دعوت کرتا ہوں. گھر گئے، تھوڑا سا آٹا ہے، گھر میں بکری کا بچہ ہے، ذبح کیا، گوشت تیار کیا، حضور کے کان میں کہا اللہ کے نبی آپ اور 2-4 ساتھی، ان کے کھانے کا انتظام ہے، آپ آ جائیے. تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلے چلا جاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے سینکڑوں صحابہ کرام کو کہا چلو دعوت آئی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہوا، بیوی سے کہا یہ معاملہ ہو گیا، حضور تو سینکڑوں صحابہ کرام لے کے آئے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ آقا علیہ السلام کو بتایا ہے نا کہ ہمارے گھر میں انتظام کتنا ہے؟ کہا یہ تو بتایا. تو پھر کہا وہ جانے اور ان کا کام جانے، جو کچھ ہوگا سامنے رکھ دیں گے. تو آقا علیہ السلام گھر میں آئے، پوچھا آٹا کتنا ہے؟ کہا یہ کھانا سالن کون سا ہے؟ یہ پتیلے میں ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کی طرف دھیان نہیں دینا، اللہ کا نام لینا ہے، آٹے سے روٹیاں گوندتے جانا ہے، سالن سے سالن ڈالتے جانا ہے. جو 2-4-5-10 آدمیوں کا کھانا بمشکل تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کھلاؤ. سینکڑوں صحابہ اکرام کھا رہے ہیں. جب ہر ایک تک کھانا پہنچا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی پھر بعد میں کھانا شروع کر دیا. یہ نہیں کیا اپنے آپ کو آج جناب
غربت ختم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے حکمران دعوے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اشتہارات چلاتے ہیں، اور اپنا سٹیٹس نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کا حال نہیں دیکھتے، اپنی زندگی کا رہن سہن نہیں دیکھتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جب تک یہ خود اس درجے سے نچلے درجے تک نہیں آئیں گے، غریبوں جیسی زندگی نہیں گزاریں گے، غریبوں جیسا کھائیں گے نہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، غریبوں جیسے گھروں میں رہنا پسند نہیں کریں گے، تب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ خود محلات میں رہیں، خود ان کے جانور بھی مکھن کھائیں، خود یہ جن کتوں کو پالتے ہیں انسانوں سے زیادہ خرچے ان کے ہوں، اور یہ کہیں کہ غربت ختم کر دیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات فراخی کے بھی آگے، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، حضور کی بیویوں نے کہا، کٹھے ایکا کیا کہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں مل کے کہ اب تو ہمارا خرچہ بڑھا دو، اب تو گھروں میں فاقے نہیں آنے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہو گئے، اس بات پہ ناراض ہو گئے، اور یہ ناراضگی مہینہ بھر رہی، گھر میں آنا چھوڑ دیا، بیویوں سے بات کرنی ملنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر عائشہ سے ناراض ہو رہے ہیں، حضرت عمر حضرت حفصہ سے ناراض ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ کے قرآن کی بھی جب آیتیں آئیں تو کیا آئیں کہ میرے نبی ان کو کہہ دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا زینتہا فتعالینا، اپنی ان بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا چاہیے نا، پیسے ویسے چاہیے تو میں تمہیں دے کے فارغ کر دیتا ہوں پھر، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر غریبوں جیسے ہی رہنا ہے، پھر مسکینوں جیسے ہی رہنا ہے، پھر شاہوں جیسا نہیں رہنا، بادشاہوں جیسی زندگی نہیں پھر گزارنی، پھر گزارے کے لائق ہی کھانا پینا رہنا سہنا لباس سارا کچھ ملے گا۔ سوری بیویوں نے کہا جی اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے تو ویسے دل میں آیا تھا کہ اب مال آ گیا ہے تو ہم سوال کر لیں۔ سب نے معافی مانگی کہ ہمیں کچھ نہیں، ہمیں فاقے بھی منظور ہیں، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، فراوانی آتی جا رہی ہے۔ تو حضرت علی جا کے فاطمہ سے کہتے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے محنت کر کر کے، پانی لاتی ہو دور سے مشکیں بھر کے، بکریوں کا دودھ خود دھوتی ہو، صفائیاں کرتی ہو، غلام اور لونڈیاں آتی ہیں اللہ کے نبی سے، اور لوگ جو لے کے جاتے ہیں، آپ بھی جاؤ۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں بڑا حوصلہ کر کے، ہائے آتی ہیں حوصلہ نہیں کرتی، واپس چلی گئیں، بعض روایات میں ایک بار اور بعض میں 3 بار آئیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا بھی، بتا نہیں پائیں، تو حضور علیہ السلام شام کو، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس طرح فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ نہیں پائیں، حضور رات کے اندھیرے میں رات کے وقت حضرت علی یعنی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، پوچھا فاطمہ آئی تھی آپ کیوں؟ تو حضرت فاطمہ پھر بھی شرم کی وجہ سے بولتی نہیں ہے۔ حضرت علی بول پڑے، اللہ کے نبی اس لیے آئی تھی کہ آپ لوگوں کو باندیاں دے رہے ہیں، غلام دے رہے ہیں، تو چاہتی تھی مجھے بھی کوئی باندی کوئی غلام مل جائے، ہمارے کام بھی ذرا آسان ہو جائیں، قربان جاؤں میں۔ بادشاہوں کے سبق پڑھانے والے، بادشاہی کے گر سکھانے والے اللہ کے نبی کی عظمت اور شان پر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ لوگوں کو میں غلام دیتا ہوں، باندیاں دیتا ہوں ضرورت مندوں کو، آپ کو اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ فاطمہ آپ کو اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ وہ بیٹی جو ایک ہی بیٹی رہ چکی ہے، 3 فوت ہو چکی ہیں، جس کے بیٹی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کا سکون ہے، یہ میرے دل کا قرار ہے، جس نے اس کو دکھ پہنچایا مجھے پہنچایا، اس بیٹی سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جی اللہ کے نبی اور حضرت فاطمہ نے، ابو جی بتا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نماز کے بعد نا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ یہ غلام اور باندیوں سے بہت آ گیا، یہ عمل بہت بہتر ہے، یہ نظریں باندیوں اور غلاموں سے چھوڑ دو۔ ساتھیو، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غربت تھی تب تو غربت والی زندگی گزاری تھی،
لیکن جب قدموں میں حکومت آ گئی تھی، جب مال غنیمت کے ڈھیر آ گئے تھے، تو تب بھی میرے آقا علیہ السلام نے غریبوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اپنے خاندان، اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حرام قرار دیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے غریبوں کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے۔ کھجوریں آئی ہیں، حضرت حسن نے پکڑ کے ایک کھجور کھا لی ہے، تو حسن کو بلایا، کہا اس کو نکالو، گلے کے اندر سے باہر نکالا، یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ ہائے ہائے، ایک دن مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اقامت پڑھنے والا اقامت یا شروع کر دیتا ہے، یہ شروع کرنے لگا تو حضور فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ اندر گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کہا اقامت پڑھو، نماز پڑھائی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کچھ مال آیا ہوا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ رات گزر جائے اور وہ مال میرے گھر میں رہے، ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں کہ اس کو بانٹ دو غریبوں میں۔ اللہ اکبر۔ خیر، وقت کم ہے، آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں بھی اگر دین اسلام کی طرف انسانیت آئے گی، کمزوروں کو، بے سہاروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، کمزور طبقوں کو اٹھاؤ ملے گا، عزت ملے گی، بلند ہوں گے۔ ورنہ کسی دور کا بھی، مجموعی طور پر کسی دور کا بھی بڑا طبقہ جو ہوتا ہے، وہ اپنے سے چھوٹوں کو، غریبوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ چند میں الا ماشاء اللہ کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے، سارے اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ دنیا کے بڑے طبقے جو دولت مند، اقتدار والے، کہ وہ صحیح رستے پہ آ جائیں۔ کمزور طبقے بڑی دفعہ ہوا ہے کہ ان کا مجموعی طبقہ حق کی طرف چل پڑے۔ یہ ہوتا ہے، ہوتا آئے گا، قیامت کے قریب بھی یہ کمزور طبقہ دین اسلام کے غلبے کا سبب بنے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ جو باتیں کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔